تو دوستو اسی کا تسلسل ہے، پارٹ 3 ہے یہ بھی پوری سنیے گا۔ تو اس میں دعا بھی ہے تھوڑی سی اور نصیحت بھی ہے۔ اب نصیحت ہماری سوشل لائف کے اوپر ہے، ہمارے ماحول کے اوپر ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے تو دعا یہی ہے کہ اللہ جن غریبوں کے گھر میں بیٹیاں دیتا ہے، میں غریبوں کی بات کرتا ہوں زیادہ تر، جن غریبوں کے گھر میں بیٹیاں دیتا ہے تو یا اللہ ان کو اتنا وسائل بھی دے وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلا سکیں اور اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ پہ شادی کرا سکیں۔ یا اللہ پاکستان کے ماحول میں ایسا ہو گیا ہے کہ غریب کی بچی سے شادی کرنے والے بہت تقاضا کرتے ہیں، دہیج میں بہت کچھ مانگتے ہیں، بہت جگہ پہ تو گھر بھی مانگتے ہیں، کاروبار بھی مانگتے ہیں، بہت جگہ پہ کار مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فرمائش کرتے ہیں۔ اور یہ دکھی اور پریشانی والے دور میں جب انسان اپنا پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتا، وہ اپنی بچی کی شادی کیسے کروائے گا؟ یہ مسئلہ ہو گیا ہے پاکستان کا، سیریس مسئلہ ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایسے بہت کیس آتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے دل کٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے۔ وہ بچیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ محسوس کرتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ ہیں۔ وہ اندر ہی اندر روتی ہیں، وہ معصوم بچیاں وہ اندر ہی اندر روتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اس کے اندر میں کئی جگہ پہ غلط چیز بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عزت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو یا اللہ ایسے سارے گھروں کو جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، یا اللہ ان کی عزت کو محفوظ رکھ، اور یا اللہ ایسے حالات بنا دے یہ جو لالچی قسم کے انسان ہیں، جو لالچ میں مبتلا ہیں، اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے جو بڑے بڑے تقاضے کرتے ہیں، یا اللہ ان کو نیک توفیق دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ وہ انسان کے بچے بن کے سوچیں کہ ہم کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اچھی بیٹی چاہیے، اچھی بہو چاہیے، نیک بہو چاہیے، یا اس کا پیسہ چاہیے؟ آپ لوگ کی کیا سوچ ہے؟ اللہ ان کی سوچ کو بدل دے، اللہ ان کی سوچ کو بدل دے۔ میرے جیسے پیسے والے ابھی بھی برداشت کر لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں، لیکن غریب لوگ کیا کریں گے؟ غریب لوگ تو بہت مصیبت میں ہے۔ یا اللہ غریب کی بچیاں تو پھنسی ہوئی ہے بیچاری، یا اللہ اس کے اندر میں بہت یہ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں، عزت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو یا اللہ خاص دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، جو بچیوں کا حق مارتے ہیں اور بچیوں کے ماں باپ سے تقاضے کرتے ہیں۔ یا اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے، یا تو ان کو سزا دے۔ یا اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے، یا تو ان کو سزا دے، عبرت کا نشان بنا، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس طریقے سے بچیوں کا سودا کرتے ہیں، کسی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کروانے کے لیے سودا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو عبرت ملے، ان کو خوف آئے کہ ہم بھی کریں گے تو ہمارا انجام بھی ایسا ہوگا۔ یا اللہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ اور میں یہ نصیحت کروں گا، جو لالچی قسم کے بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل، وہ بچوں کا قصور نہیں ہے، جو گروتھ ہو رہے ہیں ابھی 20 سال کے، 22 سال کے، 25 سال کے، تو ان کے ماں باپ ان کے سامنے باتیں کرتے ہیں کہ فلانے کے بیٹے کو تو وہ گھر بھی ملا، کاروبار بھی ملا، کار بھی ملی، یہ دہیج ملا، وہ دہیج ملا، تو وہ بچے کے دماغ میں ڈالتے ہیں، بچے کو شروع سے ہی لالچی بنا دیتے ہیں۔ اور بچے کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ میں لڑکی سے بھی شادی کروں گا، لڑکی بھی مجھے ملے گی، گھر بھی ملے گا، سامان بھی ملے گا، اور بہت فائدے مجھے ملیں گے۔ تو اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب شروع سے ہی لڑکے کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ نہیں سمجھتے اس کے ماں باپ کہ وہ بچے میں کمانے کا جذبہ ختم ہو گیا، وہ بچے میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو گیا، وہ شارٹ کٹ میں پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا کرپشن ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا کرپشن ہے، یہ بھی ایک قسم کی رشوت ہے۔ اور شارٹ کٹ میں پیسہ کما کے کسی کی بیٹی سے شادی کر کے اس کے اوپر احسان کر کے ان سے دولت سمیٹو، ان سے گھر لے لو، کاروبار لے لو اور فائدے لے لو۔ تو یہ لالچ میں جو لڑکے بڑے ہو رہے ہیں، جن کو بڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ نئی نسل کو اس طریقے سے بڑا کیا جا رہا ہے، اور ان کو ذہن کو ایسا بنایا جا رہا ہے، وہ کتنا بڑا ظلم ہے، وہ لڑکوں کے اوپر بھی اور وہ لڑکیوں کے اوپر بھی۔ یہ لڑکوں کے اوپر اس لیے ظلم ہے کہ یہ نااہل ہو جاتے ہیں، یہ قائل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کا جوش ختم ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو یہ قائل بنا لیں، نامرد بنا رہے ہیں، نااہل بنا رہے ہیں۔ تو آپ ایسی بات کر کے اپنے بچے کے اندر میں سے وہ جذبہ ختم کر دیتے ہو،
جو محنت کرے آگے بڑھے اور اپنی بیوی کو لے آئے اور اس کے پوری کفالت کرے، اس کو خوشیاں دے۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کو اس ٹائپ کی تعلیم دو کہ بیٹا تجھے کمانا ہے، تجھے آگے بڑھنا ہے، پھر تجھے شادی کرنی ہے۔ پہلے کمانے کے قابل ہو جا، پہلے پورا کما، پھر کسی کی بیٹی کو لے آ اور اس کو خوشیاں دے۔ ایسا نہ ہو کہ تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے۔ تو محنت کر کے آگے بڑھ، خوب کما، خوب محنت کر۔ اس کے بعد کسی غریب کی بیٹی کو لیا، کسی کی بھی بیٹی کو لیا، میڈیم کلاس کو لیا، پیسے والی کو لیا، لیکن تو خرچہ اٹھا، تو خود خرچہ اٹھا، تو خود اس قابل ہو جا۔ تجھے بیوی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے، تجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا ہے، اپنی خودداری کو داؤ پہ نہیں لگانا، مرد کا بچہ بن کے جینا، دینے والا بن کے جینا، کبھی لینے والا بیٹا نہیں بننا۔ بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا، تیرا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہیں ہونا چاہیے، لینے والوں میں نہیں ہونا چاہیے، دینے والوں میں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم دو اپنے بچوں کو، یہ تعلیم دو اپنے بچوں کو، یہ اپنے بچوں کے اندر میں خودداری پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر میں انسانیت پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر میں مردانگی پیدا کرو، مرد کا بچہ بناؤ، نہ کہ شروع سے اس کو ہجرا بنا دو، نامرد بنا دو، اور اپنی آنے والی بیوی کے اوپر یہ یقین کرے کہ اس سے مجھے سب کچھ ملے گا۔ اس سے بڑا نامرد کون ہوگا؟ وہ تو ایڈوانس میں ہی نامرد بن جاتا ہے، نااہل بن جاتا ہے، قائل بن جاتا ہے۔ تو ایسے بچوں کی ایسی نسل نہیں بناؤ۔ میری بہنوں، جو مائیں، میں ان سے خاص گزارش کرتا ہوں، بہنوں ایسا نہیں کرو۔ اس سے آپ اپنے بچوں کو تباہ کرتی ہیں، اپنے بچوں کا ذہن خراب کرتی ہیں، اور اس سے بچے آپ کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی لالچ ان کے دماغ میں ڈالنا یہ بچوں کو گرا کے رکھ دیتی ہے، اس کی خودداری کو گرا کے رکھ دیتی ہے، اس کی مردانگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو خوددار بناؤ، دینے والا بناؤ، لینے والا مت بناؤ، بھکاری مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو نیک توفیق دے۔ یہ نصیحت ہے میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو میری نصیحت ہے، اس کے اوپر عمل کرو اور ظلم بند کرو۔ اللہ کرے ظلم بند کرو، اللہ کرے ظلم بند کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔